تیسری صدی میں اہل تشیع نے یہ کلیم کیا ان کے جو امام ہیں وہ غار میں غائب ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب اپنی اس بات سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک کتاب کا حوالہ دیں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے ایک کلپ میں جناب سیدہ کی شہادت کو ڈسکس کرتے ہوئے، یہ تمام جو افسانہ ہے ابان بن ابی عیاش کی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اور ابان بن ابی عیاش کو آغا خوئی نے اپنی کتاب میں کذاب کہا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ علمی کتابی ہیں، تو اپنے کتابی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک کتاب کا حوالہ دیں۔ آپ تشیع کے مقدسات پر اس انداز سے بات کریں گے کہ تشیع کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ آپ سے جواب طلب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، اہل تشیع میں یہ ہمارے مراجع کرام کا فتویٰ ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم دوسروں کے مخالفین کے مقدسات کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے، تو ہم دوسروں کو بھی یہ حق نہیں دیتے کہ وہ اہل تشیع کے مقدسات کی توہین کریں اور تمسخر اڑائیں۔ محمد علی مرزا صاحب نے چند سال پہلے ایک کلپ بنایا کہ جس میں انہوں نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا کہ تیسری صدی میں اہل تشیع نے یہ کلیم کیا کہ ان کے جو امام ہیں وہ غار میں غائب ہو چکے ہیں اور چھپ چکے ہیں، وہاں پر وہ چھپ گئے ہیں، وہیں سے وہ ظہور کریں گے۔ اب مرزا صاحب اپنی اس بات سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ افراد جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کوئی توہین نہیں کی، آپ ان کا وہ کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر جواب عرض کرتے ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں امام محمد مہدی کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ کلیم کیا کہ وہ تو غیابت میں چلے گئے ہیں اور غار میں وہ جا کے چھپ گئے ہیں اور وہ جا کے قرب قیامت میں نکلیں گے۔ تو پریکٹیکلی تو اب ایسے امام کا مجھے کیا فائدہ جو پچھلے آلموسٹ 1100 سال سے غار میں چھپا بیٹھا ہے، اور کس غار میں ہے، کیسے میں کانٹیکٹ کروں؟ نہ میں اسے واٹس ایپ کر سکتا ہوں، نہ میں اس کے ساتھ کوئی وائس میسیجنگ کر کے اس سے موجودہ زندگی کے حالات پوچھ سکتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ کیا مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ اہل تشیع نے یہ کلیم کیا تیسری صدی میں کہ ان کے جو امام زمانہ ہیں، امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپ گئے ہیں، جس پر ہم نے مرزا صاحب کو چیلنج کیا کہ مرزا صاحب آپ جو اہل تشیع کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کلیم کیا ہے کہ امام زمانہ غار میں چھپ گئے ہیں العیاذ باللہ اور وہیں سے ظہور کریں گے، وہیں پر وہ ان کی رہائش ہے، تو یہ بتائیں کس کتاب میں اہل تشیع نے یہ کلیم کیا ہے؟ ہمیں ایک کتاب کا حوالہ دیں۔ ہم نے دو چیلنج جو ہیں وہ مرزا صاحب کو کیے تھے، ایک یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ تشیع نے کلیم کیا ہے اس پر حوالہ دیں کہ امام زمانہ غار میں چھپ گئے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا تھا اپنے ایک کلپ میں جناب سیدہ کی شہادت کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ یہ تمام جو افسانہ ہے ابان بن ابی عیاش کی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اور ابان بن ابی عیاش کو آغا خوئی نے اپنی کتاب میں کذاب کہا ہے۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمیں وہ حوالہ دیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ علمی کتابی ہیں، تو اپنے کتابی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ایک کتاب کا حوالہ دیں۔ دونوں ہمارے جو سوالات ہیں ان کے اوپر ایک کتاب کا حوالہ دیں۔ اب یہ سوال ہمارا جو ابان بن ابی عیاش والا ہے، یہ مرزا صاحب کے لائیو سیشن میں پرچی کی صورت میں پہنچ گیا۔ اب مرزا صاحب جو علمی کتابی ہیں ان کی کتنی کتابی حیثیت ہے اور انہوں نے کیا جواب دیا، مومنین وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں علامہ آیت اللہ خوئی کا بتایا، انہوں نے ابان کو ضعیف کہا ہے۔ برائے مہربانی کتاب کا ریفرنس دیتے۔ کتاب کا ریفرنس تو میرے ذہن میں نہیں ہے، آپ شیعہ علماء سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھیں کہ اسماء الرجال کے حوالے سے انہوں نے کہاں ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو آپ کو مل جائے گا۔ جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ مرزا صاحب کے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ابان بن ابی عیاش کو آغا خوئی نے کذاب کہا ہے، جب ہم نے سوال کیا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کتاب کا نام ہمیں یاد نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ جو علماء تشیع ہیں ان سے پوچھیں۔ او بھائی، آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ مدعی ہیں، تو دلیل دینا، ثبوت دینا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ نے کہا کہ آغا خوئی نے ابان بن ابی عیاش کو کذاب کہا ہے، اور آغا خوئی کی کوئی 10-20 کتابیں نہیں ہیں علم رجال پر کہ آپ کو پھر بھول گیا ہو، یاد نہیں اپنی کون سی کتاب میں کہا ہے۔ اور ہم نے اپنے کلپ میں وہ آپ کو کتاب بھی بتائی تھی کہ معجم رجال حدیث جو ان کی کتاب ہے، اس میں ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ وہ کتاب ملاحظہ کریں اور ہمیں وہ عبارت نکال کے دیں کہ آغا خوئی نے ابان بن ابی عیاش کو کذاب کہا ہے۔ یہ تو آپ کی علمی اور کتابی حیثیت ہے۔ اب ہم نے جب کہا کہ آپ بسم اللہ یہ حوالہ دیں ہمیں کہ امام زمان کے حوالے سے جو آپ نے گستاخانہ انداز اپنایا ہے اور تشیع کے جو احساسات ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو ہم نے ایک کلپ ریکارڈ کیا اور مومنین نے اس کو اس قدر نشر کیا کہ وہ انجینئر مرزا صاحب کے شاگردوں تک پہنچا اور ان تک بھی پہنچ گیا۔
جس کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی اتوار کو ان کا ایک سیشن ہوگا لائیو ہمارے ساتھ، آپ اس میں آئیے، انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ ہم نے آمادگی کا اظہار کیا کہ جی بسم اللہ، ہم اتوار کو ان کے ساتھ لائیو گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، یہ آپ مومنین کی کاوشیں تھیں کہ آپ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے متحد ہوئے اور آپ نے اس پیغام کو اس قدر نشر کیا کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے۔ اور اب ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے، چونکہ پہلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اس بندے کے پاس کتاب کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا اور اس نے سنی سنائی کہیں سے کاپی پیسٹ باتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ آگے بیان کر دیتا ہے۔ ظاہری بات ہے جن کے سامنے بیان کر رہا ہے وہ کتنے کتابی ہوں گے۔ اب اس نے جو ہے وہ جب ہم نے یہ چیلنج کیا اور ہماری گفتگو جو ہے وہ طے پا چکی، تو ان کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ بھائی یہ آپ ملاحظہ فرمائیں اپنی اسکرین پہ ان کا کیا کمنٹ ہے۔ اب یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ایسا ہمارا کوئی طے نہیں پایا، کوئی ہماری آپ کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی کہ انجینئر صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نیچے جو ان کا ایک اور چینل ہے، ان کے شاگرد کا چینل ہے جس کے ساتھ یہ لائیو آئیں گے، وہ آپ کمنٹس ملاحظہ فرمائیں۔ پھر یہ جناب یہ میں چاہوں گا کہ اسکرین پر بڑے سلولی جو ہیں یہ کمنٹس آپ چلائیں یا مومنین تاکہ جو ہے وہ کمنٹس پڑھ سکیں۔ اب یہ جناب کس چیز پر اتر آئے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ او بھائی ایکشن لیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کے مرزا صاحب جب امام زمان کا نمبر مانگے، امام مہدی کا نمبر مانگے تو آپ کہتے ہیں جی توہین نہیں ہے، اور جب ہم نے حوالہ مانگ لیا تو آپ کے مرزا صاحب کی توہین ہوگی۔ تو بھائی آپ کائے کے علمی کتابی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں اب وہ کوئی شیعہ منہ اٹھا کر چلا آئے اور کیا ہم اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا شروع ہوں گے۔ او بھائی پھر مرزا صاحب کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ منہ اٹھا کر چلتے آئیں اور تشیع کے مقدسات کی توہین کریں اور اس انداز سے تمسخر اڑائیں؟ تو جب آپ تشیع کے مقدسات پر اس انداز سے بات کریں گے تو تشیع کا ہر فرد یہ حق رکھتا ہے کہ آپ سے جواب طلب کرے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے اور آپ ذرا بھی علمی کتابی نہیں ہیں تو اپنی مذہبی غیرت کا، اپنی علمی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے آپ اپنی جہالت کا اعتراف کریں کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کہیں سے سن رکھا تھا، میں نے جب تحقیق کی تو اس تہمت جو میں نے لگائی تھی اس کے اوپر مجھے کوئی حوالہ نہیں ملا، میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہوتے ہیں علمی کتابی لوگ۔ ورنہ یہ جو فرعونیت کا مظاہرہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے افراد کے ساتھ بات نہیں کریں گے، یہ شہرت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ ان کو شہرت مل جائے گی، ہماری وجہ سے فلاں کے ویورشپ جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، تو یہ علمی کتابی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے بابوں سے نکال کر مدینے والے کا غلام بنا دیا، تو مدینے والے کی بھی یہ سیرت نہیں ہے، یہ فرعون کی سیرت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے کہ ایک بدو عرابی ان کے پاس آئے اور رسول اللہ کہیں اچھا بدو عرابی کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، اس کی کتنی کیا حیثیت ہے۔ تو ان کی جو ہے رسول اللہ کی سیرت کو آپ کو کم سے کم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب مرزا صاحب آپ گھبرائیں نہیں، ہم نے تو ابھی ایک دو سوالات کیے ہیں، ابھی تو سوالات ہم نے کرنے ہیں۔ ابھی آپ کا جو ہے واسطہ وہ علمی کتابی جو حقیقی علمی کتابی ہیں، مکتب تشیع ہے، ان سے پڑھا ہے۔ پہلے وہ آپ کے جو اپنے ہی جو ہے گھر کے پیٹی بھائی تھے اور آپ کو جو ہے جوابات دیتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو قطعاً علمی کتابی نہیں ہیں۔ اب آپ کا پالا پڑا ہے مکتب تشیع سے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور تہمتیں لگاتے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ سب آشکار کریں گے اور آپ انتظار کریں، چونکہ اب ہماری باری ہے سوالات کرنے کی۔ مومنین جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس پیغام کو نشر کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مرزا صاحب سے بات کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں چلے مان لیا ہماری حیثیت نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہے نا، تو آپ ان دو سوالات کے ہمیں ان سے جوابات لے دیں، ہمیں روبرو نہ بٹھائیں ان کے ساتھ، آپ جوابات لے دیں۔ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر مصر نہیں ہیں، ہمارا کوئی اصرار نہیں ہے کہ ہم مرزا صاحب کے ساتھ لائیو بیٹھیں، ہم واقعاً جو ہے اس کے اوپر کوئی ہمارا ان کے ساتھ اصرار نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے دو سوالات کے جوابات دیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ان سوالات کے جوابات دیں اور آپ انتظار کریں کہ جب ہم مزید سوالات آپ سے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔